قائد اعظم اور نظریہ پاکستان موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز، پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے۔ انٹروڈکشن یہی والا ہے، تعارف۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا۔ قائد اعظم کو امید تھی، انہوں نے توقع رکھی تھی کہ دونوں قومیں مل کر انگریز سے آزادی حاصل کرے گی۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ دونوں قومیں یعنی کہ ہندوستان اور مسلمان دونوں مل کر انگریز سے آزادی حاصل کرے گی۔ اسی لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ یہ سٹرگل کی کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر انگریز سے مقابلہ کریں، لیکن ان کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ہندوؤں نے مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کی تعداد برصغیر میں زیادہ نہیں تھی، ہندوستان کی زیادہ تھی۔ تو ہندوستان نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ ہم تو تعداد میں اکثریت میں زیادہ ہیں، کیوں نہ ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ ایک طرف ہم انگریز سے چھٹکارا حاصل کریں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اپنا غلام بنائیں، اور اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو محکوم غلام بنانے کی سیاست کرنے لگے۔ لیکن قائد اعظم پر ہندو ذہنیت عیاں ہوتی چلی گئی، لیکن قائد اعظم کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ چنانچہ قائد اعظم نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان آزادی کے لیے اپنا لاہ عمل الگ متعین کریں گے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ قائد اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک الگ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ 1920 کو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی اہمیت کو اپنی تقریروں میں بار بار وضاحت کی، جس سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ہندو اور مسلمان دو قومیں۔ اسلام اور ہندو مت دو علیحدہ معاشرتی نظام ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ پاکستان مسلمانوں کی منزل ہے۔ اسلام کی عظمت، اسوہ حسنہ کی پیروی، قرآن کی اہمیت، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اسلام کے لیے آزاد ملک کی ضرورت، پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا، اسلام کی بقا، حصول پاکستان، رنگ و نسل کے تعصبات کی ممانعت، اسلامی جمہوریت، اقلیتوں کا تحفظ، اسلامی معاشرتی نظام۔ پہلے انٹروڈکشن میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا۔ انہیں یہ امید تھی کہ دونوں قومیں مل کر انگریز سے آزادی حاصل کریں گی، لیکن ہندو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات یا یہ خبر قائد اعظم کو پتہ چل گئی، انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ بھی 1920 کو۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ، قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی اہمیت کو ہمیشہ اپنی تقریروں میں اہمیت دی، تقریروں میں وضاحت کی دو قومی نظریے کی۔ یہ کہا کہ ہندو مسلمان دو قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے، اور اسلام اور ہندو مت دو علیحدہ معاشرتی نظام ہیں۔ پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، پاکستان مسلمانوں کی منزل ہے، اسلام کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اسوہ حسنہ کی پیروی،
اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن کی اہمیت، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، اسلام کے لیے آزاد ملک کی ضرورت، پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا، اسلام کی بقا حصول پاکستان، رگ و نسل کے تعصبات کی ممانعت، اسلامی جمہوریت، اقلیتوں کا تحفظ اور اسلامی معاشرتی نظام۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہندو اور مسلمان دو قومیں۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس جو کہ قائم ہوا تھا لاہور میں 23 مارچ 1940 کو دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ کن الفاظ میں؟ وہ الفاظ یہ والے ہیں: 1000 سال سے ہندوؤں کی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب ایک دوسرے سے دو چار ہیں اور دونوں قومیں آپس میں میل جول رکھتی آئی ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ 1000 سال سے جو ہندوؤں کی تہذیب ہے اور مسلمانوں کی تہذیب وہ ایک دوسرے سے دو چار ہیں، ملتی آئی ہے، ان میں تعلق رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے اختلافات بڑی شدت سے موجود ہیں۔ ان کے اختلافات ہیں، اس لیے یہ امید رکھنا، یہ توقع رکھنا کہ جمہوری آئین کے دباؤ سے ہندو اور مسلمان ایک قوم واحد بن جائے گی، یہ سراسر غلطی ہے۔ جب ہندوستان میں 150 سال سے برطانوی حکومت اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اب یہ خام خیالی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کامیاب ہو جائے گی ایک قوم بننے میں۔ ہندوستان کا سیاسی مسئلہ فرقوں سے متعلق نہیں بلکہ قوموں سے متعلق ہے۔